آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں یعنی نعت شریف سنتے ہیں، اور پھر بچی ریڈنگ بھی کرتے ہیں جس سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور پھر بچوں سے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سوالات۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں یہ بہت سارے معلومات حاصل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اب شروع میں انشاءاللہ ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری فضیلت ہے، تو ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں بچوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی ایک ٹائم باندھ لیں، ایک ٹائم رکھ لیں کہ اس ٹائم پر ہم درود پاک پڑھیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پورے دن درود پاک نہیں پڑھ سکے یا پڑھ لیے پھر بھی رات کو سوتے وقت اپنے ساتھ تسبیح رکھ لیں، اور اگر آپ لیٹ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پاؤں اپنے سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ درود پاک کا ادب ہے، تو ادب اور احترام کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم پورے دن بھر میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں، مگر اگر رات کو سوتے وقت لیٹے ہوئے ہیں، اب لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، تو ہم درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پاؤں اپنے سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھ لگ جائے گی، اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے خواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، خواب میں مدینے کا دیدار ہو جائے، تو مدینہ ہو جائے گا نا، مزہ آ جائے گا۔ خواب میں اگر مدینے کا دیدار ہو جائے، کتنے لوگ روتے ہیں اس لیے کہ ہمیں مدینے جانا ہے، اور ہم اگر خواب میں مدینہ گھوم کے آ جائیں، حقیقت میں بھی جائیں گے پھر انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک ٹائم باندھ لیں انشاءاللہ۔ ٹائم اگر بندہ ہوگا تو اس سے استقامت ملے گی، روزانہ پڑھنے کا آپ کو پتا ہوگا کہ میرا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پر مجھے درود پاک پڑھنا ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کون کون موجود ہیں۔ جی، میرا نام محمد بلال رضا ہے، محمد بلال رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، طلحہ احمد، طلحہ احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ رضا اتاری، محمد مصطفیٰ رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد احمد، محمد احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک شناخواں ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے ہمارے ساتھ آج۔ جی، محمد اسماعیل اتاری، محمد اسماعیل اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ، ان سے ہم کلام سنیں گے۔ مگر ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن کی نالج۔ جی، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی صورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ معلومات آپ توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ معلومات جو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے پھر اسے یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بلد۔ کیا نام ہے؟
सूरह बलद। सूरह बलद। और ये सूरत कुरान पाक की 30वें पारे में, कौन से पारे में? 30वें पारे में है। इसका माना भी सुन लेते हैं। बलद का माना है शहर। क्या माना है? शहर। सिटी, शहर होता है ना, सिटी, बलद कहते हैं शहर को। और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई। इसी वजह से इस सूरत का नाम क्या रखा गया? बलद। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह बलद रखा गया। अब ये भी जान लेते हैं कि अल्लाह पाक ने इस सूरत में क्या क्या बयान फरमाया है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक ने मक्का शहर की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम जिक्र करके फरमाया कि बेशक हमने आदमी को मुशक्क़त यानी तकलीफ़ों और मुसीबतों में रहता पैदा किया है। बुरी जगह बुरी नीयत से माल खर्च करने वाले की बुराई बयान की गई है। और ये बताया गया है कि ये ना समझे कि इसे कोई नहीं देख रहा। और ये बताया गया है इस सूरत में कि ये ना समझे कि इसे कोई नहीं देख रहा, बल्कि अल्लाह पाक इसे देख रहा है। और ये तो हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी हमें जहन देते हैं कि हमारे हर वक्त जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें कौन देख रहा है? अल्लाह पाक देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हमें देख रहा है। हमें कोई भी ना देख रहा हो, हम अकेले हों बिल्कुल, जब भी हमें कोई बात कोई काम करने का दिल करे तो हम ये सोच लें कि हमें अल्लाह पाक देख रहा है। अब भले हम अगर आवाम में हो तब भी कोई भी काम करने से पहले हम ये सोच लें कि हमें अल्लाह पाक देख रहा है, तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि हमें अल्लाह पाक देख रहा है। अब हमें काम अच्छा करना चाहिए या बुरा काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हमारे जहन में ये बात आएगी कि हमें अल्लाह पाक देख रहा है तो हम बुरे काम से रुक जाएंगे। और अल्लाह पाक भी यही इरशाद फरमा रहा है कि ये ना समझें कि इसे कोई नहीं देख रहा, बल्कि अल्लाह पाक इसे देख रहा है। और ये बयान किया गया है कि अल्लाह ने इंसान को 2 आँखें, ज़बान, 2 होंठ दिए हैं और इसके सामने अच्छाई और बुराई दोनों के रास्ते बयान कर दिए हैं। अब इसे इख्तियार है कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कौन सा रास्ता चुनता है। इस सूरत के आखिर में माल खर्च करने की जगहें बयान की गई हैं और ये बताया गया है इन जगहों पर माल खर्च करने वाला अगर उन लोगों में से है जो ईमान लाए और उन्होंने आपस में सब्र की नसीहतें की और आपस में मेहरबानी की ताकीदें की तो इनके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और गैर मुस्लिम को उल्टे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और इन पर हर तरफ आग होगी। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों, ईमान हमारी सबसे कीमती चीज़ है। ईमान हमारी सबसे कीमती चीज़ है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी ईमान की हालत में और आखिर वक्त में अगर हमारा ईमान बर्बाद हो गया तो पूरी ज़िंदगी में नेक आमाल, बहुत सारी नेकियां करना, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो अल्लाह पाक से हमें डरते रहना चाहिए और हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना, हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना। ईमान पर अगर हमारा खात्मा हो गया और हम इस दुनिया से कलमा शरीफ पढ़कर चले गए तो हमारा बेड़ा पार है। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि कुरान पाक की सूरह बलद में इतनी सारी बातें बयान की गई हैं, तो इसी तरह हमें सूरतें भी पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, इसका तर्जमा भी पढ़ना चाहिए और इसे तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होगी। फिर जो मालूमात हासिल हो उस पर अमल भी करना चाहिए और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट कुरानिक नॉलेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है आए ना सुने। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट है आए ना सुने। देखते हैं कि हमारे साथ सनाखा मौजूद हैं, हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी इस्माइल भाई। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कलाम है। मिलकर सुने और झूम झूम कर सुने इंशाअल्लाह। इस कलाम के सुनने के बाद हम इसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे और इसका खुलासा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या
وسلم عليك يا حبيب اللہ. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ سا عاصی بھی گئے میں گئے مان مدینے والے. مجھ سا عاصی بھی گئے میں گئے مان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی. ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی. آپ کا فرمان مدینے والے. آپ کا فرمان مدینے والے. اس کو ناگہار کو دامن میں چھپا لو آقا. اس کو ناگہار کو دامن میں چھپا لو آقا. یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے. یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے. ایک جھلک کی دکھا دو اب تو. ایک جھلک
مجھ سا عاصی بھیگے مہمان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھیگے مہمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھیگے مہمان مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں، اس پورے کلام کا خلاصہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کلام میں ہم نے سنا عاصی، سنا عاصی، عاصی کہتے ہیں گناہ گار کو۔ کسے کہتے ہیں؟ گناہ گار کو کہتے ہیں۔ اور زائر کسے کہتے ہیں؟ زائر، زیارت کرنے والے کو، جو مدینہ شریف کی زیارت کرنے جاتے ہیں اسے زائر مدینہ کہتے ہیں نا، زائر مدینہ۔ تو زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو۔ تو جو ایک شعر تھا نا، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ تو یہ زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، قبر منور سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارک۔ پھر ہم نے سنا ایک جھلک، تو جھلک سے مراد کوئی ایک لمحے کو نظر آئے نا، اسے کہتے ہیں جھلک، مطلب ایک لمحے کے لیے نظر آیا اور چلا گیا تو اسے بولتے ہیں ایک جھلک۔ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی نظر آئے اور چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جھلک۔ تو یہاں یہی ہے کہ ایک جھلک چہرہ انور کی دکھا دو اب تو، مطلب صرف ایک لمحے کے لیے دکھا دو۔ چہرہ انور سے مراد چمکتا چہرہ، چہرہ انور سے مراد چمکتا چہرہ۔ اور وقت رخصت سے مراد کیا ہے؟ یعنی انتقال کا وقت، رخصت کا وقت، موت کا وقت۔ اب ہم اس کلام کی وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلام کس کا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے کلام سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں پہلے شعر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اے مدینے کے سلطان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے گناہ گار کو مدینے کا مہمان بنایا۔ اگلے شعر میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی جس نے زیارت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جھلک اپنے پیارے چہرے کی دکھا دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دنیا سے جانے کا وقت ہی ہے اور جسم سے جان جانے والی ہے، مطلب یہ پورا ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک جھلک اپنی پیارے چہرے کی دکھا دو یا رسول اللہ کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے اور جسم سے جان جانے والی ہے، اور اے میرے آقا مجھ کو بھی اپنے دامن میں چھپا لیجئے کہ آپ کا یہ امتی پریشان حال ہے اور آپ تو ہر ایک کی پریشانی دور فرمانے والے ہیں۔ مقطع یعنی کلام کے آخری شعر میں ایک آرزو کا اظہار ہے کہ کاش عطار کو دنیا کے غم یعنی دنیا کی فکر نہ رہے، بس ہر گھڑی ہر وقت آپ ہی کا دھیان رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، کتنا پیارا کلام لکھا۔ اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کے عشق رسول کا صدقہ عطا کرے، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عشق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا جو یونٹ آئیں نعت سنیں، اس میں ہم نے نعت بھی سنی، مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی اور اس پورے کلام کا خلاصہ بھی سنا۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے پیج نمبر 29 سے پڑھیں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں انبیاء کرام علیہم السلام، تو اس کے ہم نے کچھ سوالات پڑھ لیے تھے اور کچھ سوالات آج ہم سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس یونٹ میں ہم
ریڈنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس سے ہمیں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم جو معلومات حاصل کریں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 3 سے ہم ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو جلدی جلدی نکال لیں۔ کتاب کے پیج نمبر 29 پر انبیاء کرام علیہ السلام ٹاپک ہے، اس کے کوشچن نمبر 3 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد بتائیں۔ جی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بتائیں۔ جی، اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی تعداد نہیں بتانی چاہیے کہ اتنے انبیاء کرام آئے، اگر اس میں ایک بھی انبیاء کرام ہم نے زیادہ بتا دیا تو کسی غیر نبی کو نبی کہنا ہو سکتا ہے، اور اگر ایک بھی کم بتایا تو کسی نبی کو نبی نہ ماننا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت محتاط جملہ ہے جو ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ جی، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جی، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سب بشر کے والد ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں کون تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کی اولاد میں سے ہی سب آ رہے ہیں، تو آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اور آخری کوشچن رہ گیا کہ کس نبی کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہوئی، اور وہ جواب ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا غرق ہوئی۔ اسی وجہ سے آدم ثانی بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا اور پوری دنیا غرق ہو گئی، صرف وہ لوگ بچ گئے جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے آج کے سبق میں ہم نے ٹاپک تھا ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام، اور اس میں ہم نے معلومات حاصل کی کہ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے حوالے سے ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور ان کی صحیح تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ پڑھا، اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی، تو پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں۔ یہاں جو بچے موجود ہیں ان کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اس طرف ہے وہ ٹیم اے ہے اور اس طرف ٹیم بی ہے۔ تو آپ تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ تو ٹیم اے سے سوال ہے، کس پرسنالٹی کا نام سن کر مسلمان پیار و محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اب ٹیم بی سے سوال ہے، فاروق اعظم جن صحابی کا لقب ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کے طواف میں کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے۔ جی، ٹیم بی سے سوال ہے، تیار ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ، وہ کون سے عظیم صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ جی، تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ
بچوں کے سوالات جس میں بچوں سے سوالات کیے گئے اور بچوں نے جوابات بھی دیے، اس سے ہمیں علم دین حاصل ہوا۔ ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اونچا دکھائیں، کسی کو نیچا دکھائیں، بھائی یہ جیت گئے یہ ہار گئے، نہیں، بلکہ ہم نے سوالات کے ذریعے علم دین حاصل کرنا تھا، اور ہم نے سوالات کے ذریعے علم دین حاصل کیا۔ اب اس علم دین کو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے، اور اس پہنچانے کا ذریعہ ایک اور بھی ہے۔ ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ چینل موجود ہے، آپ چاہیں وہاں پر کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور وہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے پروگرام موجود ہیں، جتنے بھی کڈس مدنی چینل پر پروگرام آتے ہیں وہاں سارے موجود ہیں۔ ہمارے کلاس روم کے سارے ایپیسوڈز آپ کو وہاں مل جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں بھی اور اسے دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ شیئر کرنے کا اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا